یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، علی کے ساتھ کیوں لڑ پڑے؟ یہ اعتراض تو اہل بیت کو نہیں ہے، اور ائمہ مسلمین نے اس حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ہے۔ اور یہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار سے کہا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، کہ معاذ ان کو جنت طرف بلائیں گے عمار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو ائمہ نے لکھا ہے کہ وام السنہ اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ سے عمار کے قاتل نہیں ہیں، قاتل تو خارجی ہیں جناب معاویہ کے گروہ میں، علی کے گروہ میں جو چھپے ہوئے تھے، جن کی شر اور شرارت کی وجہ سے صحابہ میں جنگیں ہو گئی تھی، جن کا جنگوں میں کردار تھا، جو پیش تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات فرما دی، ایک باغی گروہ آپ کو عمار شہید کرے گا۔ ساتھ ہی بخاری حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، اگر معاویہ باغی ہوتے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے اس اقدام پر کہ معاویہ سے صلح کرے گا۔ معاویہ باغی نہیں ہے، معاویہ کا گروہ باغی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر باغی ہوتے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے۔ اس حوالے سے اس سے کیا معلوم ہوا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بالکل صحیح اور درست بیعت تھی، اور تمام کے تمام مسلمانوں نے بھی آپ کو اپنا بڑا مان لیا اور حکمران تسلیم کر لیا۔